اپنی معروضات کے سلسلے میں ایک بات جو میرے تصویر کروں گے جس نے یہ جان پیدا کیا ہے، جس نے میرے جذبات میں لطیف موجود اٹھا دی ہے، میں ان کے اس عظیم روحانی پیشوا کے فرمان کے مطابق آج اس محفل کا ایک عکس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس محفل میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اشعار اپنے جذبات دل سے، دل کی گہرائیوں سے وہ اپنے نذرانے پیش کرے۔ اس مجلس کی شان یا اس مجلس کی رونق یا اس مجلس کی لطافت یا اس مجلس کا کھول یا اس مجلس کا کیف و سرور جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، وہ جداگانہ ہوتا ہے، وہ امتیازی شان کا مالک ہوتا ہے۔ تو حضرت ان عظیم والا صفات فرمان کے تحت ان کی ایک ملفوظ ہے، ان کا ایک ارشاد ہے جو میں اس محفل کے عین موافق اس کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں، جس مقام پر ہماری مجلس ہو، جس مقام پر ہمارا تذکرہ ہو، جس مقام پر ہماری باتیں کی جائے، فرمایا کہ اگر ہم اس مجلس میں خود حاضر نہیں ہو سکتے، ہم اپنی روحانی قوت سے اس مجلس میں حاضر ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج کی محفل پاک سبز گنبد والی سرکار کی نکاح کا نتیجہ ہے کہ اس ناتوانی نے ہمارے جذبے درون میں ایک لطافت اور سرور پیدا کیا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو۔ تو آج کی محفل پاک میں آپ احباب نے جس سرور کے ساتھ، اس کیف کے ساتھ اس محفل کو سنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ انتہائی پاک
اروا کی حاضری ہو گئی ہے اور ان کی توجہ ہے، اور حضرت علامہ سید مظفر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس جوار مسجد میں مسجد کے قریب آرام فرما ہے، وہ بھی آپ کی طرف توجہ مرکوز کر کے اپنی نگاہ کرم مرکوز ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سید مظفر شاہ زندہ باد، والی دربار گوڑا شریف زندہ باد، حضرت پیر افراد مسجد زندہ باد۔ میں آج کی محفل پاک میں آپ احباب کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک اسلام کے ایک بڑے اہم اصول، اسلام کے ایک بڑے عام ترین اصول، جو اصول ساری کائنات میں حضور کے نام لیوا، حضور کے شہدائی، حضور کے دین کے پرستار، حضور کے دین کے نام لیوا، ان پر محیط ہے، اور وہ اسی کے ذریعے سے بارگاہ نبوی میں فیض حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات، امتحان، بے شمار قسم کی رحمتیں ان کو عطا ہوتی ہیں۔ آپ اس مثال کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ گندم کے دانے کو بہت خوبصورت تشتری میں رکھ دیں، اور اس خوبصورت تشتری میں رکھنے کے بعد آپ یہ خیال کریں کہ اس دانے میں جو کثرت سے کیفیتیں پوشیدہ ہیں، تھالی کے اندر اس بیج سے کبھی ظاہر نہیں ہوں گی۔ اس بیج کو، اس کے اندر جو اللہ نے بے شمار اوصاف پوشیدہ فرمائے ہیں، جب تک وہ بیج اپنی نسبت سے تعلق نہیں رکھے گا، اس وقت تک اس سے وہ صاف و کمالات کثیرہ کے ہاتھ نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہیں گے کہ بیج کس سے نسبت رکھے جو اسے صاف کثیرہ ظاہر ہو، تو ہم کہیں گے کہ اس بیج سے صاف کثیرہ کی کمالات کا ظہور ہونا اس وقت ممکن ہوگا جب اس کو زمین کے سینے میں داخل کریں گے۔ بیج کو جب زمین کے سینے کے اندر داخل کریں گے، اس سے وہ صاف و کمالات کا اظہار ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے یہ کیوں ہے؟ پتھر پر رکھنے سے، چکی میں رکھنے سے اس میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکی، لیکن جو ہی اس کو زمین میں داخل کیا گیا تو عارفان باللہ کہتے ہیں کہ زمین سے دانے کا تعلق ہے، زمین سے دانے کی نسبت ہے، جب وہ اپنی نسبت کے پر پہنچتا ہے اپنے کمالات کو دکھا دے گا۔ اسی طرح سے دین اور اسلام ایک عظیم خزانہ ہے، اس خزانے کو مومن کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور مومن اس خزانے کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس خزانے کو اپنی دل کی گہرائیوں میں نہ پہنچائے گا۔ جب دل کی گہرائیوں میں وہ خزانہ پہنچے گا، جس طرح سے بیج نے اپنے کمالات کثیرہ دکھا دیے، اسی طرح سے وہ اسلام کی دولت جو مومن کے دل میں جاگتی ہوتی ہے، اس سے کثیرہ و کمالات بدن سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کو ایک مقام پر اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بڑے خوبصورت جواہرات یاقوت اور ہیروں سے مرصع کر کے
ایمان کے لفظ کو جواہرات کو مرخہ کر کے لفظ ایمان کو کوئی شخص گلے میں ڈال دے تو اس سے اس ایمان کے لفظ سے اس کے وجود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ایمان کے لیے ایک مقام ہے، جب تک اس مقام تک ایمان رسائی نہیں کرے گا وہ کبھی بھی کمالات انسان کو کمالات تک نہیں پہنچائے گا۔ گویا ایک ایمان کا لفظ گلے میں ڈالنے سے انسان کمال ایمان تک فائد نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایمان سے کمالات حاصل کرنے کے لیے ایمان کو دل کی گہرائیوں میں جگا دو، اور جب آپ ایمان کو دل کی گہرائیوں میں جگا دیں گے، ایمان کا یہ کام ہے کہ آپ کے قلوب کو پاکیزہ کر کے انوار الہی کا مرکز بنانا اور محمد مصطفیٰ کی عشق سے اس لیے اب ایک اور مقام آیا، حضرت حجت الاسلام کان کھول کر سنیں، حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے شخص، حضور کی امت میں ہونے والے، یاد رکھ کہ جب تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کی عظیم قوت تیرے دل کی سرائیوں سے گزر کر تیرے رحمت میں سرایت کر گئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، اب کیفیت یہ ہے کہ اس ایمانی قوت نے اپنی تمام جاؤ لشکر کے ساتھ تیرے وجود پر اپنے ڈیرے لگا لیے ہیں، ایسا وجود جس وجود پر ایمان اس بات تمام و کمال طریقے سے رحمت زن ہو جائے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی نگاہیں، اس کی زبان جو ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات خدا کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ ثمرات کثیرہ، ایمان اصلی مقام تک پہنچا، اس نے ثمرات کثیرہ جو ہے وہ ظاہر کر دیے۔ جس طرح سے بیج جب زمین کے ساتھ نسبت پاتا ہے تو وہ کمالات اس طرح ظہور پذیر ہوتا ہے، اسی طرح سے ایمان کی نسبت جو ہے آپ اور میرے وجود کے ساتھ ہے۔ جب یہ نسبت اس وجود کے ساتھ ایمان پا لیتا ہے، اور ایمان کا کام یہ ہے کہ اب تو محفوظ کے جلووں سے حضور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب ایمان میں مشکات شریف کی، مشکات شریف باب ایمان میں حضور نے فرمایا اصحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ہمیں دلائل چاہیے، ہمیں قوت عمل چاہیے، ہمیں وہ منجا ہوا کردار و سیرت چاہیے جس کی روشنی میں جس طرف نگاہ اٹھائی جائے، جس طرف ارادہ کیا جائے، حق و صداقت کا بول بالا نہیں بلکہ حق و صداقت کی روشنی پھیلتی چلی جائے، اور کہیں کفر و شرک کی جو ظلمت و تاریکی ہے وہ چھپ کر چلی جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی جگہ میں چراغ اندھیرے میں روشن ہو، جہاں تک اس کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی اندھیرا کافر ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے ایمان جب نورانیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو وہ کوسوں دور تک تمام قسم کی برائیوں کو دور کر کے حق اور حق نما اور حق کے راستے کا کام کرتا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہے، یہ اس کا مقام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جس طرح ایمان چھوڑا جا سکتا اس کی اور بات، اس سے بڑا اس کی اور بات، اس سے بڑا اس کی اور بات، اس سے بڑا اس کی اور بات ہو گئی۔ مجھے بہت ہی پیاری بات یاد آئی، آپ کان کھول کر سنیں۔ جب اللہ والے عارفان الہی جب ایمان کی وجہ سے معرفت کی اعلیٰ منازل پر پہنچے، معرفت کی خدا کے راز کی اعلیٰ منازل پر جب وہ پہنچتے ہیں
جب ان کو اس مقام پر رسائی حاصل ہوتی ہے تو ان کی سیرت اور کردار میں کیا بات ہے کہ وہ کس طرح اس مقام پر رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں ایک واقعہ لکھا ہے جو اس فقیر کے نظروں سے گزرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ کے دور میں ایک درویش و فقیر نے، جس کا بہت بڑا حلقہ تھا، بڑے مرید تھے ان کے، بڑا حلقہ مریدین تھا، انہوں نے اپنے مریدین سے اور بہت سے لوگوں سے کہا کہ وقت کا عالم، وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران ظالم ہے۔ کیا کہا بھائی؟ وقت کا حکمران ظالم ہے۔ اب یہ بات کچھ بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ مخبری کے طور پر اس فقیر کے کلمات کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں یہ بات لکھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے اس نے لکھی ہے وہ بھی ایک کمال کی عکس ہے، صاحب کمال لوگوں کے، العزم لوگوں کی بات کا ایک پہلو ہے جو ہمیں ملتا۔ اب جب وہ بات پہنچی تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے غصے میں بڑا فروختہ ہو کر اس فقیر کو دربار میں طلب کیا۔ فقیر کی طلبی ہوئی دربار میں، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اجلاس عام میں مجھے ظالم کہا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کلمہ میں اس پر اب بھی قائم ہوں بادشاہ، اور تیرے دربار میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تمام لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ تو ظالم ہے۔ دربار کے بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے چیف جسٹس اور جج، اہل شریعت کے لوگ اس اولوالعزم فقیر کے پاس، اس اللہ کے ولی اور کامل بزرگ کے پاس آئے اور بادشاہ سے مہلت تھی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جان بچانے کے لیے اپنے الفاظ میں کمی فرما دیں، یہ جو لفظ کہا ہے اس لفظ کو آپ واپس کر دیں۔ وہ فقیر صاحب کمال و صاحب کیا فرماتے ہیں سنیں، جنہوں نے امت محمد مصطفیٰ کی ہدایت کے ہادی بنے ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بے شمار امت کو ہدایت کے راستے پر گامزن کیا ہے، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ میں نے سچ کہا ہے، جھوٹی بات نہیں کہ میں اس جھوٹی بات کو تبدیل کروں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ۔ دے دیتے ہیں لیکن حق کی بات سے واپس نہیں۔ یہ ہے اس بزرگ کا جن کی کاش جو اتنے کمال مقام پر پہنچا، اور یہ ایمان کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ اس درویش نے موت کو گلے سے لگا لیا لیکن اپنے لفظ کو واپس نہ دیا، اور آخر وقت میں کہتے ہیں بادشاہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے لفظ کی پرواہ ہے۔ میں نے لفظ حق کا نکالا تھا، حق کا لفظ کبھی واپس نہیں ہوا، حق کا لفظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ دلیل حضرت امام حسین جنہوں نے کربلا معلیٰ میں سب کچھ قربان کر دیا، یہ سب حضرت امام حسین سے اس صوفی کو ملا ہے، اس صوفی باصفا کو ملا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان پروان پر چڑھتا ہے، صوفی کو صاحب بصیرت بنا دیتا ہے، بندے کو صاحب کمال بنا دیتا ہے، اور جب بندے کو صاحب کمال بناتا ہے تو بندے کو زندگی اور موت کی حقیقت سے وہ باخبر ہے۔ ہمیں آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اللہ والوں کو خبر ہوتی ہے موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ اس لیے آج اس محفل پاک میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم خزانہ جو حضور علیہ السلام کی امت کو دیا،
वो इनका ईमान है। और ईमान से सारी जिंदगी का हिसाब, सारी जिंदगी का लाएअमल मुरतब होता है। जिसका ईमान ज़ईफ है उसका अमल ज़ईफ है, जिसका अमल ज़ईफ है उसकी सीरत ज़ईफ है, जिसकी सीरत ज़ईफ है उसकी गुफ्तार ज़ईफ है, जिसकी गुफ्तार ज़ईफ है उसका रास्ता ज़ईफ है, जिसका रास्ता ज़ईफ है उसकी निस्बत ज़ईफ है, जिसकी निस्बत ज़ईफ है उसका इश्क ज़ईफ है, और जिसका इश्क ज़ईफ है वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं बल्कि सिरात मुस्तकीम नहीं बल्कि गुमराह है। और इस सिलसिला में मैं आप हज़रात के सामने मैं अपने बहुत बड़े रूहानी दुनिया इस्लाम बल्कि मगरब में भी आज उनके खिलाफ की तालीम को यूनिवर्सिटियों में पढ़ा जाता है। हज़रत इमाम गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन इस्लाम में दाखिल होकर ईमान की दौलत से मुतसिफ होता है, ईमान को हासिल करता है, तो फरमाया ईमान वैसे ही पहले ही ऐसे होता है जैसे माँ के पेट से जो पैदा बच्चा दुनिया में आता है तो वो हर आने वाहिद में, हर लम्हे जिंदगी में अपनी माँ का मोहताज होता है। फरमाया इसी तरह से जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, ईमान की दौलत उसके दिल में मुंतकिल होती है। और जब मुंतकिल होती है लेकिन वो ईमान बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। जिस तरह से माँ की खीर का, माँ के दूध का, माँ की शक्कर का बच्चा उस वक्त तक मोहताज है जब तक वो परवान करता है। जब परवान करता है तो फिर उसे माँ की तरबियत, माँ की शक्कर की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से इमाम गज़ाली फरमाते हैं बच्चे को शीर की जरूरत होती है और ईमान पैमाल साले की जरूरत होती है। और जब ईमान पैमाल साले तस्कीर दिए जाते हैं ये ईमान कामिल हो जाता है। और जब ईमान कामिल होता है फिर इसको ईमान तस्कीर दिए जाते हैं। ये ईमान कामिल नूर ईमान की सूरत में मुश्किल होता है। और नूर ईमान हक परस्त और हक आका लोगों का एक बाटो है। हक परस्त और हक आका लोगों का ये तो मुकम्मल है। हक आका और हक परस्त लोगों का ये एक मकाम है। आइए क्यों ना मैं आपको बताऊं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, हज़रत इमाम हम्बल, हज़रत इमाम हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफी, हज़रत हबीब अजमी, हज़रत अबू बकर गफ़ारी, हज़रत इमाम जाफर सादिक, हज़रत इमाम कासिम, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी, आइए इनकी सीरत पाक को देखें। इन्होंने क्या करके दिखाया। सबका सब करिश्मा, वलायत का सबसे बड़ा मकाम, वलायत का सबसे बड़ी बुजुर्गी जो है वो कमाल ईमान के साथ मुतसिफ होकर आई है। ईमान ने वो जलवा दिखाया है, ईमान ने वो कमाल दिखाया है। कहीं गौसल आज़म की सूरत नजर आती है, कहीं अबू बकर गफ़ारी के कमालात नजर आते हैं, कहीं इमाम मालिक के मकाम नजर आते हैं। वो खुद नोश में हलाल को मदद रखते थे। वो किरदार और सीरत में सरकार दो आलम की शरीयत को अपनी जिंदगी का शिकार बनाए हुए थे। जहाँ मिलत इस्लामिया के साथ आमा की तालीम तकाजा नहीं करती, क्या सरकार दो आलम की सीरत तकाजा नहीं करती, बेशुमार सुलहाए की सीरत हमें तकाजा नहीं करते कि हमें फिर कोई बदबला हो, हमें फिर कोई शोक गुदास हो, हमें फिर कोई इश्क मोहब्बत हो जो पूरे मुसलमानों की सूफिया इकराम की थी। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस के फैज़ो बरकत, इसके कमालात से आपको नवाजे। और अल्लाह ताला आपको उन बुजुर्गान दीन के बेशुमार बुजुर्गान दीन जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की चिराग को रोशन किया, बेशुमार लोगों को राह हक का काम करवाया, उनको अमली और दर्द और इश्क वाली जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह ताला उनके फैज़े बेकरार से, फैज़े कमाल से और उनकी रुश्त हदायत की तालीमात से हमें और आपको नवाजे। आज अगर हम सूफीज़्म को, अगर आज हम बेशुमार लिटरेचर दीगर मज़हब का, दीगर अक़ीदे जमातों का हमारे सामने आता है तो उसमें कहते हैं कि सूफिया की तालीम गौतम बुद्ध की तालीम है, सूफिया की तालीम हिंदू मत की तालीम है। ये जब जिक्र करते हैं, सांस खींचते हैं, बुद्ध मत की सांस खींचा करता था, कृष्ण की खींचा करता था, रामचंद्र का यही मशवरा रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, वो भी सांस खींचते हैं, यूनान में हुक्मान ने भी सांस खींचा है, लेकिन मोहम्मद का गुलाम जब सांस खींचता है
تو وہ رام چندر کی طرح نہیں کھینچتا، وہ گوتم بدھ کی طرح سانس نہیں کھینچتا، اس کے سانس کے ساتھ اللہ کی جلالیت کا اظہار ہوتا میں نے ایک بہت بڑے مشہور اسکالر کو یہ بات کہی تھی کہ میں نے کہا آپ غلط سمجھے ہیں، ناک سے لے کر جو سانس کھینچتے ہیں اور شکم کو پیچھے کچھ سے لگاتے ہیں، یہ گوتم بدھ نے بھی کیا ہے، یہ انہوں نے بھی کیا ہے۔ افسوس اگر نقل میں یہ کمال ہے کہ گوتم بدھ سانس کو کھینچتا ہے منتر اور جنتر اور شکلی عملیات سے، تو اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ ٹیکسلا سے لے کر کندار و بلخ تک اس کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور وہ سرکار مدینہ جو دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے آئے، جو حق کی روشنی پھیلانے کے لیے آئے، ان کا غلام سانس کھینچتا ہے تو گوتم بدھ کی طرح سانس نہیں کھینچتا، اس کا سانس کھینچنا قابل نبوت کی تعلیمات کی مثال ہے۔ ان کی تعلیمات ناسوس سے تعلق رکھتی ہے، سرکار دو عالم کے غلاموں کی تعلیمات عالم عمل عالم ذات کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے، عالم ذات سے متصل ہوتی ہے۔ اور میں آج کی اس محفل پاک میں اپنی اس ایمانی قوتوں کو جو بے شمار بزرگوں نے سمیٹ کر ہمارے لیے خزانے کے طور پر منتخب کی ہے، میں آپ دوستوں کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کثرت ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم کثرت ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ذکر نفلی عبادت ہے۔ ذکر کیا بھائی؟ نفلی عبادت ہے۔ لیکن آج شکروں نے کہا ہے جس طرح سے وہ فرض ہے نماز، اس طرح سے ذکر بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ دوسرا فرض عائد ہوتا ہے، وہ فرض سجدے کا فرض ہے، وہ فرض بندگی کا فرض ہے، اور یہ فرض ذکر جو ہے عشق کا فرض ہے۔ جائیے آپ کسی فلسفے سے کسی دانشور سے کہیں کہ ایک فقیر نے منبر پر یہ بات کہی ہے، کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے دنیا کا کوئی مفکر لازم ہے کبھی اس سے اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو بات میں کہتا ہوں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کا حصہ ہے۔ حضرت محی الدین عربی وہ بھی اس متعلق بہت سی مثالیں، بہت سی کیفیتیں آپ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ قوت، وہ ڈائنامک پاور جو اسلام نے ہر ایک کو دی ہے، ہر ایک مومن کو دی ہے، یہ بات زیادہ ہے کہ کوئی اس کی پاسبانی نہ کر سکے۔ جس نے پاسبانی کی اس کے مقامات پا لیے، اور جو غافل رہ گیا وہ محروم، جو حاصل رہا وہ معلوم ہو گیا، اور جو بیدار ہوا وہ محرم بن گیا۔ ایک محروم ہوتا ہے، ایک محرم ہوتا ہے۔ محرم کے معنی ہے بیت سے واقفیت حاصل کرنے والا، اسرار سے واقفیت حاصل کرنے والا۔ تو میں اس سلسلہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ذرا سمجھو کریں گے، بہت مشکل مقام ہے جو خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری نے فرمایا کہ ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ سنیں، اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ کون سی گھڑی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ آگے سے جواب آیا قالوا بلی، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ خواجہ بزرگ اجمیری فرماتے ہیں یہ الست بربکم کی آواز اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اور قالوا بلی یہ ارواح کی آواز ہے۔ یہ دونوں قیامت تک آوازیں فضائے عالم بالا میں یہ گونجتی ہیں، اور تمام کائنات کے خطے کے اوپر ان کی پرواز ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خوش نصیب اجمیری عبداللہ فرماتے ہیں خوش نصیب و طالب مولا ہے جو کثیر ذخیرہ ایمان کی قوت سے ذکر الہی کرتا ہے، اور ذکر الہی کی کرن اور لہر جا کر اس الست بربکم کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ جب ٹکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے ذاکر کے دل پر اپنی رحمت۔ اس لیے آج کی محفل پاک جو ہماری محفل
روحانی محفل سے منسوخ کیا گیا ہے۔ اس محفل کے تحت میں نے آپ کو یہ چند باتیں جو بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بے شمار شاذلیہ طریقے کے لوگ یورپ میں ملے، اسپین میں مجھے ملے، ان سے میرا ربط و تعلق رہا۔ ان میں سے ایک شخص مجھے کہتا ہے، when Mr. Kashmi, I want to tell you that a man is going to do constantly in the remembrance of Almighty God. A time comes that remembrance comes to him and knocks at the breast of him and says that, oh, you are constantly remembering me. The time has come that I want to enter into your chest and I will never leave anything other than me. اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے ذکر کرنے والا، یہ تو خواجہ معین الدین کا قول ہے کہ آسمان سے ٹکراتی ہے آواز تو وہاں سے رحمت کھل جاتی ہے، اور ایک اسپین کا، ایک اندلس کا یا ایک مراکش کا صوفی کہتا ہے کہ جب کوئی مستقل طور پر خدا کے ذکر سے یاری لگا لیتا ہے تو ذکر کہتا ہے میری بھی تجھ سے یاری ہو گئی ہے، اور یاری یہ ہے کہ تو نے ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جاری لگائی ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، پہلے تیرے سینے کے اندر وہ بہت سی الا بلا داخل تھی، اب میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور داخل اس شان سے ہونا چاہتا ہوں کہ میں تیرے سینے میں داخل ہو کر ہر خیر کو نکال کر خود بھی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے گراؤنڈ بہت عظیم فیضان سے ہمیں اور آپ کو مستقبل فرمائے۔ میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں عالمانہ تقریر جو ہے بے شک اگر کہیں تو میں کرنے کے قابل ہوں، لیکن مجھے عاشقانہ صوفیاء کا رنگ ایسا چڑھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میں کال کے کوچے سے نکل کر حال کی دنیا میں آنے سے کے لیے مجبور ہوں، تو اس لیے جو کچھ میں نے مجھ کے نمونات سروارے میں نے آپ کے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے سلسلہ میں کہا ہے، اس کے آگے اور بہت سی برانچز ہیں، شاخیں ہیں اور فضائل ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے قیام کے دوران میں جتنی مجالس ہے اس سے آگے بیان کروں گا۔ پہلے ہم نے اس سے پہلے کون سی مسجد، ہاں وہاں پر یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے موضوع پر میں نے کچھ افواہ بیان کیے تھے۔ آج کی محفل میں ہم نے آگے کچھ چل کر حضرت امام غزالی کی فوج کی وجہ میں اس کو ایک بچے کی صورت میں پیش کر کے اسے پروان چڑھایا، اور پھر ندوی اور نظارے جو ہیں ایک بدن میں وجود میں ہو گیا، اس کا کیا کمال ہے۔ آج کی محفل میں ان سال کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اس شاندار مسجد کو مسجد کے منتظمین کا